تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 16واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25 قال رب اشرح لی صدری سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 26 ویسر لی امری سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 27 واحلل عقدۃ من لسانی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 28 یفقہوا قولی ترجمہ آپ نے دعا مانگی اے میرے پروردگار کشادہ فرما دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان فرما دے میرے لیے میرا یہ کٹھن کام اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ اچھی طرح سمجھ سکیں وہ لوگ میری بات سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 29 وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ترجمہ اور مقرر فرما میرا وزیر میرے خاندان سے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 30 ہارون اخی ترجمہ یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 31 اشدد بہ ازری ترجمہ مضبوط فرما دے اس سے میری کمر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 31 کی تفسیر علامہ جوہری لکھتے ہیں یعنی ازر کا معنی قوت ہے نیز پشت کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں ازار تہ بند باندھا جاتا ہے یعنی کمر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 32 وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ترجمہ اور شریک کر دے اسے میری اس مہم میں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 33 کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ترجمہ تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 34 وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ترجمہ اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 35 اِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ترجمہ بے شک تو ہمارے ظاہر و باطن کو خوب دیکھنے والا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 35 کی تفسیر بے شک تو ہمارے ظاہر و باطن کو خوب دیکھنے والا ہے آخر میں عرض کر دیا تو ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے ہماری ضرورتوں سے بھی واقف ہے اور فریضہ تبلیغ کی جانکاہیوں کا بھی تجھے علم ہے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس سے ہم اس فرمان کی تعمیل سے عہدہ برا ہو سکیں اور ہمیں تیرے حضور سرخروئی حاصل ہو سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 36 قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ترجمہ جواب ملا منظور کر لی گئی ہے آپ کی درخواست اے موسیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 36 کی تفسیر آپ کو یہ مجدہ جاں فضا سنایا گیا کہ اے موسیٰ ہم نے تیری ساری التجاؤں کو قبول فرمایا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 37 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ترجمہ اور ہم نے احسان فرمایا تھا تم پر ایک بار پہلے بھی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 37 کی تفسیر یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا اور رب کریم نے عطا فرمایا اب ان احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے بن مانگے آپ کو نوازا گیا تھا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 38 اذ اوحینا الی امک ما یوحی ترجمہ جب ہم نے وہ بات الہام کی تمہاری ماں کو جو الہام ہی کیے جانے کے قابل تھی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 38 کی تفسیر فرعون نے بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا اس کی وجہ یا تو یہ تھی کہ اس کے منجموں نے اسے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت کی بربادی کا باعث ہوگا اس لیے اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا تاکہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے جس کے متعلق اس کے نجومیوں نے پیشین گوئی کی تھی اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی نسل بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی فرعون نے سوچا کہ اگر ان کے اضافے کی یہی رفتار رہی تو یہ تعداد میں قبطیوں سے بڑھ جائیں گے مبادا کثرت تعداد کے بلبوتے پر وہ کسی وقت کوئی انقلاب برپا کر دیں لیکن تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے قدرت کی نیرنگیوں نے یہ بتا دیا کہ اے فرعون جس بچے کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالنے کا پروگرام تو نے بنایا تھا دیکھ اسے ہم تیرے محل میں لے آئے ہیں تیری بیوی اس پر 100 جان سے فدا ہے شب و روز اس کی خدمت میں سرشار رہتی ہے اور تو بھی اسے اپنی گود میں اٹھاتا ہے اس کو چمکارتا ہے اسے پیار کرتا ہے اور اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اے خدائی کے جھوٹے دعوے دار خدائے برحق کی قوت و تدبیر کا تو نے مشاہدہ کیا یہاں اوحینا بمانی الہمنا ہے یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ تدبیر ڈال دی اور اس کے برحق ہونے کے متعلق اس کے دل میں ایسا یقین پیدا کر دیا
کہ وہ اس پر عمل کرنے کے لیے بخوشی آمادہ ہو گئیں، ورنہ کوئی ماں اپنے معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں سے دریا کی بے رحم موجوں کے سپرد کرنے کے لیے کب تیار ہوتی ہے؟ آپ کی والدہ نے انہیں تابوت میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی تند موج اٹھتی اور اسے ڈبو دیتی، سطح آب پر کوئی گرداب نمودار ہوتا اور اس تابوت کو نگل جاتا، یا یہ محل سے دور گزر جاتا اور کوئی اسے دیکھ بھی نہ پاتا۔ غرض یہ کہ کئی احتمالات تھے، لیکن تابوت کا صحیح و سلامت تیرتے چلے جانا اور ایسے وقت میں محل کے پاس سے گزرنا جب فرعون کی بیوی اپنی سہیلیوں سمیت ساحل پہ کھڑی تھی، اور اس کے بعد کے جملہ انتظامات بتا رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کی سوچی ہوئی تدبیر نہیں بلکہ علیم و حکیم پروردگار کی تدبیر ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39۔ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ ترجمہ: یہ کہ رکھ دو اس معصوم بچے کو صندوق میں، پھر ڈال دو اس صندوق کو دریا میں، پھینک دے گا اسے دریا ساحل پر، پھر پکڑے گا اسے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اور اے موسیٰ، میں نے پرتو ڈالا تجھ پر محبت کا اپنی جناب سے، تاکہ جو دیکھے فریفتہ ہو جائے، اور اس تدبیر کا منشا یہ تھا کہ آپ کی پرورش کی جائے میری چشم کرم کے سامنے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ میں نے پرتاؤ ڈالا تجھ پر محبت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایسا پرتاؤ آپ پر ڈال دیا کہ جو دیکھتا محبت میں دیوانہ ہو جاتا۔ واقعی جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے جمال لازوال کی جلوہ گاہ بنا دے، اسے انسان تو انسان وحشی درندے بھی دیکھیں تو فریفتہ ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اس سے محبت کی اور اپنی مخلوق کی نگاہوں میں سے محبوب بنا دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لطیف بات بیان فرمائی کہ حضرت کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعین کا مبدا محبیت محضہ تھا، اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین کا مبدا محبوبیت کاملہ تھا۔ اس لیے کلیم علیہ السلام عاشقوں اور محبوں کے سردار ہیں، اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جملہ محبوبوں کے سردار ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ آپ کی پرورش کی جائے میری چشم کرم کے سامنے، یعنی ہم نے آپ کو کبھی اپنی نگاہ لطف و عنایت سے اوجل نہیں ہونے دیا۔ آپ کی رہائش، آرام و آسائش اور تربیت کے جملہ انتظامات ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کرائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ ترجمہ: یاد کرو جب چلتے چلتے آئی آپ کی بہن اور کہنے لگی فرعون کے اہل خانہ سے، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ آدمی جو اس کی پرورش کر سکے؟ پس یوں ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی ماں کی طرف، تاکہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غمناک نہ ہو۔ اور تمہیں یاد ہے جب تو نے مار ڈالا تھا ایک شخص کو، پس ہم نے نجات دی تھی تمہیں غم و اندوہ سے، اور ہم نے تمہیں اچھی طرح جانچ لیا تھا۔ پھر تم ٹھہرے رہے کئی سال اہل مدین میں، پھر تم آ گئے ایک مقررہ وعدے پر اے موسیٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ تاکہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے۔ دوسرے احسان کا بیان ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور ہم نے تمہیں اچھی طرح جانچ لیا تھا۔ فتون یا تو قعود کے وزن پر مصدر ہے یا فتنۃ کی جمع ہے، یعنی ہم نے تمہیں اچھی طرح کئی بار آزمایا۔ ہم نے تمہیں طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر کے پرکھا، جس نے آگے چل کر ایک بڑی امت کا رہنما بننا ہو۔ جب تک وہ آزمائش کے جانگسل مرحلوں سے نہیں گزرے گا، صحیح قیادت کا جوہر اس میں نہیں چمکے گا۔ حضرت یوسف کو جن جن امتحانات سے گزرنا پڑا، ان کے متعلق آپ پڑھ آئے ہیں۔ یہی حالات حضرت کلیم کو پیش آئے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر تم ٹھہرے رہے کئی سال اہل مدین میں، یہاں تک کہ آپ کو حضرت شعیب کے ریوڑ کا گڈریا بننا پڑا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز ایک لیلا ریوڑ سے الگ ہو گیا۔ اس کی تلاش میں آپ دن بھر ادھر ادھر دوڑتے رہے۔
شام کے قریب اسے پکڑ سکے۔ پکڑ کر غصے میں اسے زد و کوب نہیں کی، بلکہ اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے، یہ تو نے کیا کیا؟ مجھے بھی تھکا دیا اور خود بھی تھک گیا۔ یہ حلم و بردباری اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس قدر شفقت پیدا ہو تب ہی نبوت کے فرائض انجام دیے جا سکتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر تم آ گئے ایک مقررہ وعدے پر، اے موسیٰ۔ عمر اور تربیت کے لحاظ سے جب مقررہ وقت آ پہنچا تو آپ عین اس وقت ہی آئے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ترجمہ، اور میں نے مخصوص کر لیا ہے تمہیں اپنی ذات کے لیے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 42۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، ترجمہ، اب جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور نہ سستی کرنا میری یاد میں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ ون کہتے ہیں کمزوری اور کوتاہی کو۔ رخصت کرنے سے پہلے پھر ایک بار تاکید کر دی کہ ذکر میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ ذکر الہی ہی سب مشکلوں کی کلید ہے۔ یہی وہ سرچشمہ ہے جس سے عزم و ہمت کے فوارے پھوٹتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 43۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، ترجمہ، آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس، وہ سرکش بنا بیٹھا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ پہلے عام لوگوں کو پیغام ہدایت سنانے کی خدمت تفویض ہوئی، اب خصوصی طور پر فرعون سرکش کے پاس جا کر اسے دعوت حق دینے کا حکم ملا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ترجمہ، اور گفتگو کریں اس کے ساتھ نرم انداز سے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ہر مبلغ کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ مبلغ کو ایسا شیریں کلام اور نرم خو ہونا چاہیے کہ جب بولے تو یوں معلوم ہو کہ اس کے منہ سے پھول جڑ رہے ہیں یا شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اگر وہ تند مزاج اور سخت کلام ہوگا تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے اور اس سے دور بھاگ جائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ لعلہ کے معنی میں جو امید و رجا ہے اس کا تعلق ذات باری سے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے ہے، یعنی تم اس امید پر پوری کوشش کرنا کہ شاید وہ ہدایت کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 45۔ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ، ترجمہ، دونوں نے عرض کی ہے ہمارے رب، ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ دست درازی کرے گا ہم پر یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ فرعون کی سرکشی اور ظلم کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی، اس لیے عرض کی کہ الہی ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے پاس جائیں اور وہ ہمیں اپنے ظلم و ستم کے شکنجے میں کس دے۔ لا تخافا سے انہیں اپنی معیت کا یقین دلا کر تسلی دے دی۔ وہ انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہے ان میں سے اکثر کا تذکرہ بائبل وغیرہ میں بھی ہے، لیکن بائبل میں جب ہم ان انبیاء کرام کے تذکرے پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کے لیے تقدس و احترام کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا اور ان کے کردار میں ہمیں کوئی ایسی کشش محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس کے برعکس جب قرآن ان کے حالات کو بیان کرتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں جن کا دامن پکڑ لینے میں ہی انسانیت کی فلاح ہے۔ ان کی ہر بات حکیمانہ اور ان کا ہر عمل پیغمبرانہ جلال سے دمک رہا ہوتا ہے۔ آپ اس واقعے کو قرآن میں بھی پڑھ چکے ہیں، اب اس کو ذرا بائبل میں پڑھیے۔ اب میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں۔ اسی کتاب کے باب 4 میں ہے کہ جب موسیٰ کو جملہ معجزات سے مشرف کر دیا گیا اور پھر انہیں فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو بھی آپ نے ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب تو جا، میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کہے۔ تب اس نے کہا، خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا۔ خروج باب 4 آیت 12 تا 14۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 46۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، ترجمہ، ارشاد ہوا ڈرو نہیں، میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور ہر چیز دیکھ رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47۔
فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ ترجمہ: پس بے خوف و خطر اس کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ ہم دونوں تیرے رب کے فرستادہ ہیں، پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور انہیں اب مزید عذاب نہ دے۔ ہم لے آئے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کے پاس سے، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ بنی اسرائیل پر مصر میں بڑے بڑے مظالم ہو رہے تھے، انہیں بیگار میں پکڑا جاتا، بے زبان چوپایوں کی طرح ان سے دن بھر مشقت کے کام لیے جاتے اور ان سے ہر طرح کا ذلت آمیز سلوک کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور ان کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنے 2 بندوں کو روانہ فرمایا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 48۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ ترجمہ: بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ عذاب خداوندی اس پر آئے گا جو جھٹلاتا ہے کلام الہی کو اور روگردانی کرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49۔ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ۔ فرعون نے پوچھا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ جیسے سورۃ الاعراف کے حواشی میں گزر چکا ہے کہ مصری لوگ سورج دیوتا کو الہ اکبر بڑا خدا یقین کرتے تھے اور مصر کے فرائض اپنے آپ کو اسی سورج دیوتا کا اوتار کہتے تھے۔ اسی طرح مصریوں کے مذہبی عقیدے کا سہارا لے کر انہوں نے اپنی حکومت کی بنیادیں مستحکم کر رکھی تھیں۔ فرعون موسیٰ بھی اپنے آپ کو را یعنی سورج دیوتا کا مظہر سمجھتا اور انا ربکم الاعلیٰ ہونے کی ڈینگی مارتا۔ جب حضرت کلیم نے فرمایا انا رسولا ربک، اے فرعون ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، تو وہ چونکا اور بڑبڑایا، ہے میرا بھی کوئی رب ہے؟ میں سب مصریوں کا رب ہوں، میرا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ غلط کہہ رہا ہے۔ اس سے پوچھا ذرا اس رب کی حقیقت تو بتا جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ ترجمہ: فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو موزون صورت، پھر مقصد تخلیق کی طرف ہر چیز کی رہنمائی کی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ آپ نے جواب میں ایک فقرہ کہا اور کوزے میں دریا بند کر کے رکھ دیا۔ فرمایا میرا پروردگار وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ اپنا وظیفہ حیات اور مقصد تخلیق بحسن و خوبی ادا کر سکے، پھر اسے اتنی سمجھ بوجھ بھی عطا فرما دی کہ وہ صحیح طور پر ان قوتوں سے کام لے سکے، پرندوں کو پر بخشے اور پھر انہیں اڑنے کا سلیقہ بھی خود ہی سکھا دیا، مچھلی کو ایسا جسم دیا کہ وہ گہرے دریاؤں اور طوفانی سمندروں میں تیر سکے اور ساتھ ہی اسے تیرنے کا ڈھنگ بھی بتا دیا، گوشت خور درندوں کے پنجے اور دانت ایسے بنائے کہ وہ اپنا شکار پکڑ سکیں، اونٹ کی قامت کو بلند کیا تو اس کی گردن بھی لمبی بنا دی تاکہ اونچے درختوں کے پتے بھی کھا سکے اور نیچے زمین سے گردن جھکا کر پانی پی سکے، چارہ اٹھا سکے۔ صحراؤں میں جہاں پانی کی سطح بہت نیچے ہوتی ہے وہاں جو درخت اگائے ان کی جڑیں اتنی لمبی بنا دیں کہ وہ زمین کی تہہ سے اپنی خوراک حاصل کر سکیں۔ ہر خطہ زمین میں پیدا ہونے والے حیوانات کو وہاں کے مخصوص موسمی تقاضوں کے مطابق لباس بھی دیا اور رزق بھی۔ پھر اس گلشن ہستی کے گلے سرسبز اور بزم حیات کے صدر نشین حضرت انسان کی ظاہری ساخت اور باطنی صلاحیتوں پر نگاہ ڈالیے، آپ کو حضرت موسیٰ کے ارشاد کی عظمت کا یقین ہو جائے گا۔ علامہ زمخشری اعطا کل شیء خلقہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی ہر چیز کو ایسی شکل و صورت بخشی جو ان فوائد اور منافع کے لیے موزوں و مناسب ہے جن کے لیے اس کی تخلیق ہوئی، اور ثم ہدا کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ بھی سکھا دیا کہ وہ ان اعضاء اور قوتوں سے کس طرح کام لے اور ان منفتوں تک کیسے رسائی حاصل کرے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 51۔ قال فما بال القرون الاولى۔ ترجمہ: اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا حال ہوا پہلی قوموں کا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام کا جامع اور مسکت جواب سن کر فرعون نے پینترا بدلا اور آپ کو دوسری باتوں میں الجھانے لگا کہ یہ بتائیے کہ پہلی قومیں جو گزر چکی ہیں کیا ان کے حالات سے آپ ہم کو آگاہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے اس کا مختصر جواب دیا کہ ان کے سارے حالات میرے رب کو معلوم ہیں اور لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے ہیں۔
مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے پھر اصلی جواب کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی چند بڑی بڑی نشانیاں گن دی۔ وانزلہ من السماء ماء پر آپ کا خطبہ ختم ہوتا ہے اور فاخرجنا سے اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہیں۔ شتہ جمع ہے اس کا واحد، شتیتن متفرق مختلف، یعنی ذائقہ، رنگ اور بو، تاثیر و خاصیت میں ہر ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ ترجمہ، فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے جو کتاب میں مرقوم ہے، نہ بھٹکتا ہے میرا رب اور نہ کسی چیز کو بھولتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى۔ ترجمہ، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور بنا دیے تمہارے فائدے کے لیے اس میں راستے، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالے پانی کے ذریعے شکم زمین سے جوڑے گوناگون نباتات کے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 54۔ کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ ترجمہ، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں ہماری قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں دانشوروں کے لیے۔ یہاں پر 16ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔